السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ دیکھیے اس تختی نمبر کے اندر رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی اس سبق کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رائے ساکنہ کس کو کہیں گے، رائے مشددہ کس کو کہیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ جس را کے اوپر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس را کے اوپر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اسی طرح را پر کبھی زبر زیر پیش ہوگا اور کبھی را کے اوپر جزم ہوگا، یعنی را ساکن ہوگی۔ اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی را کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو نمبر 2 پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ جیسے دیکھو ربما، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے ربما۔ را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح رؤوف، یہاں بھی را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ وہی بتایا جا رہا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے ربما رؤوف، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے بری بری۔ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اسی طرح بری میں را کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی اس را کی بات جس را کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، تو اس کا قاعدہ آپ نے جان لیا کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ لیکن کبھی را ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر حرکت ہوتی ہے، تو اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے کہ اس پر کون سی حرکت ہے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن باریک پڑھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ دیکھیے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے ارسلنا۔ رائے ساکنہ ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر کی حرکت ہے، اس لیے ارسلنا میں را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن میں رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے پیش کی حرکت ہے تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ وہی یہاں بتایا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے ارسلنا قرآن یغررک، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ لیکن رائے ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، یعنی کسی بھی حالت میں وہ زیر بدلتا نہ ہو۔ جیسے ارجعی، اس کے اندر دیکھیے یہ جو حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اس لیے اس را کو باریک نہیں بلکہ پر پڑھیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو، جیسے رب ارجعونی۔ تو دیکھیے رب الگ ہے، ارجعونی الگ ہے۔
اس لیے اس رائے ساکنہ کو بھی پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو، اور یہاں زیر تو ہے لیکن اسی کلمے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اسی طرح امیر تابو کے اندر بھی دیکھیے، ارتابو الگ ہے، الگ ہے، تو یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، تو را ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس را کو بھی باریک نہیں بلکہ پر پڑھیں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہو گئی کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے مرصادن، اور حروف مستعلیہ 7 حرف ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یعنی اگر رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے یعنی ان 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی را کو باریک نہیں پر پڑھیں گے۔ جیسے مرصادن میں دیکھیے را ساکن ہے لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ پھر قطن میں دیکھیے رائے ساکنہ ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ قرطاسن کے اندر بھی وہی ہے کہ رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے لیکن رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے اس را کو بھی باریک نہیں بلکہ پر پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے یہاں سے کہ نمبر 1 جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3 رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ یہاں دیکھو اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے سبق میں را کی جو بھی مثالیں ہیں اس میں را کو پر ہی پڑھنا چاہیے، چاہے را سے پہلے زیر ہو یا را سے پہلے زبر ہو یا را سے پہلے پیش ہو۔ اور کیوں پڑھنا چاہیے اس کی وجہ میں بتاؤں گا۔ دیکھو ارسلنا، ارسلنا میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے زبر کی حرکت ہے۔ اسی طرح قرآن، قرآن میں بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے قاف پر پیش کی حرکت ہے۔ یغررک میں دونوں را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک را پر پیش کی حرکت ہے اور دوسری را ساکنہ سے پہلے بھی پیش کی حرکت ہے، اس لیے یغررک میں دونوں را کو پر پڑھیں گے۔ ربما اس میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ رؤوفن میں بھی دیکھیے را پر زبر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ مستقرن را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ مرتن اس میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ برن اس میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ رب ارجعونی اس میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک پڑھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو، اور یہاں اسی کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ جیسے رب ارجعونی، امرتابو، یہاں بھی دیکھیے رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ جیسے امرتابو، ارجعی، اس را کو بھی پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، اور یہاں زیر اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے۔ فرقتن، فرقتن میں بھی جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے، اور باریک پڑھنے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا، لیکن یہاں حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، اس لیے اس را کو باریک نہیں بلکہ پر پڑھیں گے۔ اسی طرح مرصادن میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے۔
قرطاس میں بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے تا آ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے امرت، منہمر، دیکھو امرت میں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اور اس کے اندر تینوں شرطیں پائی جا رہی ہے، یعنی یہ زیر اصلی بھی ہے، عارضی نہیں ہے، یعنی یہ کسی بھی حالت میں زیر بدلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہو ایک ہی کلمے میں ہو، تو یہ پورا امرت ایک ہی کلمہ بھی ہے، تو دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو رائے ساکنہ کے بعد، تو یہاں بھی رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ یہاں تا ہے جو حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ تو تینوں شرط کے پائے جانے کی وجہ سے اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے امرت۔ اسی طرح منہمر، منہمر میں بھی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور تینوں شرطیں پائی جا رہی ہے۔ وصبر، وصبر میں بھی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر کی حرکت ہے اور یہاں بھی تینوں شرطیں پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح من شرری، شرری میں بھی دیکھیے را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ بری، بری میں بھی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ بری میں بھی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ دریون میں بھی دیکھیے را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ مستمرن، اس کے نیچے بھی دیکھیے دو زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ ذریتن میں بھی یا را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تحرمو، تحرمو میں را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں بس یہی باتیں بتائی گئی ہے، یعنی اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اسی طرح اگر را ساکنہ ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے کون سی حرکت ہے۔ اگر را ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو را پر ہوگی، زیر ہے تو را باریک ہوگی، لیکن را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو باریک ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں جو میں نے آپ کو سبق میں بتا دیا۔ تو ایک بار اور سن لیجئے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی۔ اسی طرح نمبر 2 پر را ساکنہ سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی، دوسرے کلمے میں ہو تو را باریک نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہیں بلکہ پر ہوگی، جیسے کہ مثالوں میں آپ کو بتایا گیا۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے اور سبق سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر اس کو اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں اور یاروں میں شیئر کیجئے تاکہ آپ ہی کی طرح وہ بھی نورانی قاعدہ پڑھ کر قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ بس اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔